ایک وقت تھا جب پولینڈ ایک آرڈینری دیش کی طرح اپنی زندگی جی رہا تھا۔ لوگ اپنا کام کرتے، اپنے سپنے دیکھتے اور اپنے روز کا گزارا کرتے، لیکن ان کے سپنوں اور زندگی کا سلسلہ ایک دن ایک میسو موومنٹ کی وجہ سے بدلنے والا تھا۔ یہ کہانی اس موومنٹ کی ہے جو ایک پولیٹیکل اسٹرگل میں بدل گئی، اور اس اسٹرگل کا نام تھا سولیڈیرٹی۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پولینڈ میں ماشاء اللہ کیوں لگا اور اس کے کیا کازز تھے۔ تو خوش آمدید ہے آپ کا آج کی اس ویڈیو میں۔ 1980s کے آس پاس پولینڈ کی زندگی میں ایک عجیب اور سب کچھ بدلنے والا موومنٹ آیا۔ ایک ورکر جس کا نام لیچ والیسا تھا، جو روز اپنے کام کرتا، شپ یارڈ میں دن گزارتا۔ وہ ایک عام سا ورکر تھا، پر اس کے سپنے بڑے تھے۔ لیچ والیسا اور اس کے کولیگز نے نوٹس کیا کہ انہیں روز کا کام کے لیے زیادہ ایفورٹس لگانا پڑتا ہے، پر سیلری وہی پرانی ہے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا حق مانگ کر ایک موومنٹ کی شروعات کی جائے۔ اسی طرح سولیڈیرٹی موومنٹ وجود میں آیا۔ سولیڈیرٹی ایک موومنٹ تھا جو ورکر اور عام لوگوں کے پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے شروع کیا گیا۔ وہ موومنٹ ڈیموکریسی، فیئر ویجز اور فریڈم کی طرف ایک امید کی کرن تھی۔ دھیرے دھیرے یہ موومنٹ پورے دیش میں پھیل گئی۔ سولیڈیرٹی موومنٹ نے پورے پولینڈ میں بیٹر لائف آف لیونگ کی ڈیمانڈ کی، لیکن یہ بات کمیونسٹ گورنمنٹ اور پولش یونائٹڈ ورکرز پارٹی یعنی PUWP کو پسند نہیں آئی، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر یہ موومنٹ اور اسٹرانگ ہو گئی تو ان کی پاور ختم ہو سکتی ہے۔ پولینڈ ایک سوشلسٹ کنٹری تھا، پر اس پر کمیونسٹ کنٹریز کے لیڈرشپ کا کنٹرول تھا۔ سوویت یونین نے دیکھ لیا کہ سولیڈیرٹی موومنٹ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور انہوں نے پولینڈ کے کمیونسٹ لیڈر پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ سوویت یونین کا ماننا یہ تھا اگر یہ موومنٹ نہ روکی گئی تو ایسٹرن یورپ کے اور کنٹریز میں بھی پروٹیسٹ شروع ہو سکتی ہے۔ پولش یونائٹڈ ورکرز پارٹی میں پلاننگ اور یونٹی کی کمی تھی۔ پارٹی اور گورنمنٹس کے لیڈر نے سوچا کہ اگر مارشل لا لگائی جائے تو سچویشن کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ یہ سب باتیں مل کر ایک اسٹرانگ پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس بن گئی۔ گورنمنٹس اور لیڈر نے مارشل لا لگانے کا فیصلہ لیا۔ دسمبر 13، 1981 کو جنرل ووجیک جاروزلسکی نے مارشل لا لگانے کا اعلان کیا۔ جب انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کیا تو پورے دیش میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سڈنلی اسٹریٹ پر ٹینکس اور سولجرز آنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سٹیپس دیش کو سول وار سے بچانے اور اسٹیبلٹی لانے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ کرفیوز لگائے گئے، لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، اور سولیڈیرٹی کے ممبرز اور ورکرز کو اریسٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک طرف فوج اپنی اسٹرینتھ دکھاتی جا رہی تھی، دوسری طرف لوگ اپنے سپنے اور رائٹس کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ جین کولسکی نامی ایک ورکر نے آبزرو کیا کہ سولیڈیرٹی کا موومنٹ پولیس اور فوج کے ذریعے کریش ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا گھر بار چھوڑا اور پروٹیسٹ میں شامل ہو گیا، پر جب فوج نے اسٹرائک اور پروٹیسٹ پر ایکشن لینا شروع کیا تو جین اور اس کے جیسے ہزاروں لوگ فوج کی وجہ سے اپنے سپنے اور موومنٹ کو لوس کر رہے تھے۔ پر یہ لوگ ڈرے نہیں، ڈٹے رہے اسٹیٹ کے سامنے، حتیٰ کہ سولیڈیرٹی موومنٹ کو بینڈ کر دیا گیا، پر ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، ہارڈلی ایک دوسرے سے ملتے رہے اور موومنٹ چلاتے رہے۔ اس پر کئی کنٹریز نے ایکشن لیا، جیسے کہ USA نے اس پر ایکشن لیا کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے اور اپنی ٹریڈ سٹاپ کر دی پولینڈ کے ساتھ، اور انٹرنیشنل سینکشن بھی امپوزڈ ہوئے، جس کی وجہ سے انفلیشن، ان ایمپلائمنٹ نے جنم لینا شروع کیا۔ بائی 1983 گورنمنٹ نے ریئلائز کیا کہ یہ اب مزید مارشل لا برداشت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے مارشل لا کو آفیشیلی اینڈڈ قرار دے دیا۔ بٹ سولیڈیرٹی کے پیپل نے ابھی سٹاپ نہیں کیا، انہوں نے اسٹرائک اور پروٹیسٹ جاری رکھے فار مور رائٹس اینڈ چینجز۔ 1989 میں گورنمنٹ سولیڈیرٹی موومنٹ کے ساتھ ٹیبل ٹاک پر راضی ہو گئی۔ سولیڈیرٹی موومنٹ نے ڈیمانڈز رکھے کہ کنٹری میں فری فیئر الیکشن کیے جائیں۔ گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا،
تو وہ ایگری کر گئے۔ جب ووٹنگ سٹارٹ ہوئی تو سولیڈیریٹی موومنٹ نے میسو میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنا لی۔ تب انہوں نے پولینڈ کو ڈیموکریٹک اسٹیٹ قرار دیا۔ پولینڈ میں مارشل لا لگانا ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک گورنمنٹ اپنے پاور کو بچانے کے لیے ایکسٹریم سٹیپس لے سکتی ہے۔ سولیڈیریٹی موومنٹ نے لوگوں میں امید جگائی اور فریڈم کی طرف ایک سفر شروع کیا۔ آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے کہانی ایک لیسن ہے کہ اسٹرگل، یونٹی اور سپنے پورے کرنے کی کوشش ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے۔